حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنے بڑا سیر حاصل یہ موضوع ہے اور محترمہ سیدہ صاحبہ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات جو کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں پھر بھی انہوں نے صابرہ اور شاکرہ ہونے کی اعلیٰ مثال قائم کی. تو دور حاضر میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، فقر فقیر کا لنگر ہوتا ہے ایسے ہے. اور جب ہم اس گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کا فاقہ 3 دن کا ہو چکا تھا. کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے. بے حد خوش تھے اس دن ابو ذر غفاری، کیونکہ ان کے گھر امام الانبیاء تشریف لائے تھے. انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا کہ جب تک کھانا پکتا ہے تو انہوں نے کچھ کھجوریں اور اپنے باغات کے کچھ انگور رکھ دیے. اب سرکار زیادہ رغبت سے نہیں کھا رہے تھے، کبھی کھجور لی یا ایک دانہ جو ہے انگور کا لے لیا. کچھ دیر گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہو کر آیا تو آپ نے ایک روٹی کے اوپر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور ایک صحابی کو کہا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، میرا 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کو آج 6 دن ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ہم کس گھرانے کی بات کر رہے ہیں؟ اور شکر کا یہ عالم ہے کہ زبان پر کوئی بھی ایسا شکوہ نہیں، کوئی ایسی شکایت نہیں. اور یہ فاطمہ کون ہے کہ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں کہ اماں میں جا رہا ہوں، آج اپنی اور آپ کی بخشش کروا کر آؤں گا، جی. اور وہ جاتے ہیں تو مغرب کی نماز میں سرکار کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نماز پڑھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، اتنی دیر بیٹھے رہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا اور عشاء کے بعد بھی آپ کچھ دیر بیٹھے رہے. اور اس کے بعد جب آپ مسجد سے نکلے تو حضرت حذیفہ ان کے پیچھے چل پڑے. سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کہا کون ہے، اور پھر خود ہی کہہ دیا حذیفہ تم ہو. اور پھر خود ہی فرما دیا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ نے بخش دیا صلی اللہ تعالی وسلم. تو پھر ان کو ذرا ایک تھوڑا سا انہماک تھا، یہ جاننے کے لیے ان کی کوشش تھی کہ سرکار آپ وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہے. تو سرکار نے پھر خود بیان کیا کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تقریباً روزانہ تشریف لے آتے تھے جب حاضری ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو آج پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اچھا. اس نے اللہ کے حضور یہ حاضری کی درخواست پیش کی تھی کہ میں سرکار کو سلام پیش کرنا چاہتا صلی ہوں. اللہ علیہ وسلم. تو وہ سلام پیش کرنے آیا اور ساتھ مجھے ایک بات بتا کر گیا کہ آپ کے صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی اور آپ کے جو نواسے ہیں حسنین کریمین وہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ. ہم اس گھرانے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ ان کے فقر، ان کے شکر اور ان کے صبر کا آج کے دور میں تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ صبر اور شکر کا مقام خواتین کے اندر کتنا ہے. بصد احترام ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ شکر اور صبر کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. وہ منازل جہاں پر ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم شکوے کی طرف جاتے ہیں، اور جہاں پر شکر کا مقام ہوتا ہے وہاں پر ہم زیادہ کی خواہش اور زیادہ کی طلب رکھتے ہیں. سیدہ کا یہ کردار ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی جو سیرت و کردار ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس قدر بھی مشکلات آئی ہیں گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں بھی ہے تو ایسا نہیں ہے جس طرح بھی ہماری بہن نے اشارہ کیا کہ شوہر کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. کہیں پر یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی ہے. جب آپ بیٹی کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جب آپ بیوی کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جب ماں کے روپ میں ہیں تو اعلیٰ ترین مقام پر ہیں. کہ وہ تربیت کی ہے کہ اس کے بعد دنیا نے اگر دیکھا ہے تو جو اگر دین محفوظ رہا تو حسنین کریمین کی وجہ سے تو ایک پوری شخصیت ایسی ہر روپ میں اپنے بہترین مقام پر فائز ہے. اور یہی ہماری خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف سیدہ کی اگر آپ پوری زندگی کو پڑھ لیں تو مشعل راہ ہے. بے شک ایسے ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں. ویسے تو یہ بات ہی کافی ہے کہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور پھر وہاں سے تربیت یافتہ ہو کے جب انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹوں کی تو بطور ماں ان کا کردار کیسا تھا، اور پھر ان کے کردار سے ہم آج کی مائیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بریک سے جانے سے پہلے میں اس بات پہ گفتگو کر رہا تھا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہدایات بھی بھیجی ہیں ان کے بارے میں اور آپ کی شخصیت کی تیاری کے بارے میں. تو سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 اکثر آیت مودت کہلاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں جاتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میرے رشتہ داروں قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ کرو. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کم از کم ہمیں یہ بتا ہی دیں کہ ذی القربہ کے اندر آپ کے قریبی رشتہ داروں کے اندر کون کون لوگ ہیں جن سے ہمیں محبت کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے.
تو آپ نے فرمایا ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ دوسری بات جو ہم بات ابھی کر رہے تھے فقر کی اور غربت کی اور گھر کے اندر ایسے معاملات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اصل اہمیت کی حامل ہے کہ کردار سازی کیا ہے، کسی شخصیت کے اندر سخاوت کا کتنا پہلو ہے، وہ دل سے کتنا امیر ہے۔ حضرت امام حسن حسین بیمار ہوئے 3 دن کے لیے نظر مانگی گئی کہ ہم سارے گھر والے روزہ رکھیں گے، اور جب افطاری کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی سوالی مانگنے کے لیے آ جاتا، آپ وہ جو سامان آپ کے پاس مختصر سامان ہوتا 3 دن لگاتار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کمی، یہ زیادتی، یہ مال کی بڑھوتری اور مال کی کمی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کسی کو اللہ رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو عزت زیادہ دیتا ہے، اور کسی کو کردار کی بلندگی زیادہ دیتا ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بتانا چاہیے کہ ایسے بچے تیار کیے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے صرف اپنی نہیں، اپنے پورے خاندان کی جانوں کو قربان کیا ہے۔ زمینی حقائق جو بھی ہو، اس پر گفتگو جو بھی ہو، تمام اہل مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت کا مقام اللہ کے ہاں بڑے ہی سربلند ہیں، اور یہ روایات بھی حدیث میں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب میرا دل کرتا تھا کہ میں جنت کی خوشبو کو حاصل کروں اور جنت کی خوشبو کو لینے کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ تو آپ کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہیں اور جو نکاح ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ ہے۔ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے نکاح کا پیغام دیا تو جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول فاطمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو پسند کیا ہے۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف زمینی فیصلے نہیں تھے، آسمانی حقائق اور آسمانی بھی فیصلے ایسے تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مختلف پہلوؤں کو، آپ اپنی ذات میں صرف ایک خاتون نہیں تھی، ایک پوری انجمن تھی، ایک پورا ادارہ تھا جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ عورت نے کس طرح گھر کی زندگی اور مارکیٹ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مذاکرات ہونے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ گئے ہیں۔ تو اس لیے اصل چیز کردار کی مضبوطی ہیں، اخلاق کی بلندگی ہیں، اور یہ باقی جو معاملات ہیں تو دنیا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو اور حضرت امام حسن اور حسین کے کردار کو یقینی طور پر فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو شامل گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ سیدنا فاطمہ تو زہرا ویسے تو ایک سپورٹ سسٹم تھی ہی اپنے والد کے لیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دین کے فروغ کے لیے بے شمار کام کیا۔ وہ کیا کام تھا اور آج کی جو خاتون ہے وہ کیسے کام کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جب کوئی وحی اترتی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت انداز ہوتا تھا اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ خواتین کیونکہ دیکھیے جب بیعت کی بات آئی، جب تمام اصحابہ کرام نے بیعت کرنا شروع کی رسالت مآب کے ہاتھ پہ، تو کچھ خواتین تھیں انہیں شوق تھا کہ ہم بھی تو اسلام لے کر آئے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کے اس پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب جب حیا کی بات آئے تو حیا کے مسند پر جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اب جب رسالت مآب تک یہ خواتین کی بات پہنچی، وہ پورے ایک سوشل سرکل چلا رہی تھی جناب فاطمہ۔ آپ یہ نہ سوچیں یا میں یہ نہ سوچوں کہ گھر کے اندر ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک بیوی بن کر وہ رہیں، ایک بیوی اور بیٹی بن کے نہیں رہیں، بلکہ وہ رسالت مآب کے پیچھے اس طرح کھڑی ہوتی تھی کہ جب عورت کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، دیکھیے میں ایک بات کہوں، رسالت مآب کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا مطلب اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ نے جیسے کہ کہا کہ وہ رسالت کی سپورٹ کیسے تھیں، دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جینڈر بیس کی بات نہیں کری، لیکن وہ سارے مطلب مذکر تھے، مرد تھے۔ اب جو خواتین کے انٹرنل مسائل ہیں، کچھ فقہی مسئلے ہیں کہ جن کو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہر ایک سے ڈسکس نہیں کر سکتے، اس کو کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں تک پہنچائیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال یہ دکھایا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی تربیت اتنی مکمل ہو گئی کہ 1,24,000 انبیاء ایک طرف اور جناب فاطمہ ایک طرف۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ مردوں کی ہدایت کے لیے یہ سب تھے،
اور خواتین کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، تو کیا بات ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو جب یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد بی بی نے کہا تم ایسا کرو، ایک تشت میں پانی بھرو اور پردے کو ایک جانب سے ایک طرف تم بیٹھ جاؤ اور دوسری جانب میرے بابا بیٹھ جائیں، اور کیونکہ بابا کے مزاج سے بھی واقف تھیں۔ اس کے بعد کہا پانی کے ایک تشت میں ایک طرف سے میرے بابا ہاتھ رکھیں اور دوسری طرف سے تم رکھنا، کیونکہ پانی ادھر بھی مس ہوگا اور تمہیں بھی مس ہوگا، تو گویا تم نے میرے بابا کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب جب وہ خاتون آئیں اور آ کے کہا ہم تو اس طرح بیعت کریں گے، تو رسالت مآب نے ایک دفعہ مسکرا کے کہا کہ یہ طریقہ تمہارا نہیں لگ رہا۔ تو کیونکہ رسالت مآب کو بھی اپنی بیٹی کے کردار کا پتہ انہیں اندازہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے مسکرا کے کہا یہ جناب فاطمہ الزہرا نے ہمیں بتایا، تو نبی پاک نے مسکرا کے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے لیے کتنی آسانی کر دیتی ہیں، اللہ نے ایک رحمت بنا کے جو مجھے بھیجا، میرے پاس بھیجا، تو وہ رحمت دنیا میں بھی پھیل رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی جو اترتی تھی، جو عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی تھیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آ کر اس وحی کو سیکھتی تھیں، اس آیت کو سیکھتی تھیں۔ اب یہاں پر اگر وقت ہو تو میں ایک جملہ کہوں کہ وہ آیت، بی بی بھی تو مسجد میں نہیں گئیں، بی بی کو کیسے پتا کہ آج جبریل کون سی آیت لے کر آئیں؟ اب یہاں پر میں میسیج دوں گی آج کی جو ہم خواتین جو ہے نا اپنے بچوں کو موبائلز اور انٹرنیٹ کے گہوارے میں ڈال کر، اور خود بہت سکون سے ہوتے ہیں کہ میں تو درس قرآن پہ جا رہی ہوں، میں اپنے بچے کو پیکج کروا کے آ گئی ہوں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ بچے کو دے کیا رہی ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کا بہت خوبصورت انداز یہ ہوتا تھا کہ جب رسالت مآب تشریف لائے ایک دن، تو کہا جبریل یہ لے کر آئے، تو رسالت مآب نے کہا فاطمہ آپ مسجد میں تشریف لائیں؟ کہا نہیں بابا۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا جب حسن مسجد سے واپس آتے ہیں نا تو میں حسن کو ایک ممبر پہ بٹھا دیتی ہوں اور بٹھا کے کہتی ہوں آج نانا کی طرح بولو کہ آج نانا نے کیا بولا۔ مطلب یہ تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بچے کو طریقہ سکھا رہی ہیں، اور وہی انٹرسٹ پیدا کر رہی ہیں بچوں کے اندر بھی، جو کہ ہم اپنے بچوں کو اگر دین سکھانا چاہتے ہیں تو ان سے بار بار ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کیا سیکھ کر آئے۔